السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے سن رکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے نماز تہجد کے بارے میں آپ کے سامنے شرعی رہنمائی پیش کی، اور سوالات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں، یہ کب پڑھی جائے گی، اور کبھی اپنے وقت سے لیٹ ہو جائے تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سوالات بھی تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن سوالات باقی تھے، تو ہم نے ان سوالات کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے نماز وتر کے بارے میں اور کچھ قنوت نازلہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں ہم یہ سارے سوالات اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے سوالات آج ہم اس پروگرام میں کر لیں اور اس پہ جو شرعی رہنمائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، آپ وقت نکالتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ، یہ ایک بڑا عام سوال ہے اور عموماً لوگ پوچھتے ہیں، یہ کنفیوژن ہے یوں کہنا چاہیے، کہ نماز تہجد پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے نماز تہجد پڑھنی ہے اور وہ عشاء کے بعد نہیں سویا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ رات کو سویا نہیں ہے تو صبح تہجد کا وقت ہو گیا تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ نماز تہجد کے لیے نیند جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی روایت کے اندر، کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے پہلے آپ سوئیں، نیند کریں اور اس کے بعد اٹھ کر جو ہے آپ نماز تہجد ادا کریں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ثابت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں، رات کے درمیانے حصے میں اور رات کے آخری حصے میں تینوں مقامات پر اور تینوں اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو نماز عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اگرچہ رات کے آخری پہر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھنا بھی درست ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ وہ رات کو نہیں اٹھ پائے گا تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں ہی تہجد ادا کر لے، اور جس کو یہ امید ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جا کر تہجد ادا کرے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے فوری بعد تہجد پڑھنا ثابت ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے؟ کسی حدیث سے، کسی روایت سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ انسان جو ہے نماز عشاء کے فوراً بعد بغیر نیند کیے اور بغیر سوئے بھی تہجد ادا کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی تہجد جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، تہجد کے ہم نے بہت ساری اس کے جو پہلو تھے ان کا احاطہ کیا اللہ کی توفیق سے، تو جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے، ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ صبح اٹھ جائیں یا مسجد میں اکٹھے ہو جائیں تو کیا اس کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے؟ تہجد کے حوالے سے افضل تو یہی ہے کہ یہ آدمی نماز اکیلا پڑھے، کیونکہ یہ اکیلے نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے یا جو اس میں لذت موجود ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ مل کر وہ حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن تہجد سمیت نوافل کی، کسی بھی نفل کی جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بت فی بیت میمونۃ لیلۃ، کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جو ہیں ان کے پاس موجود تھے۔ میں اس لیے ان کے گھر سویا تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی نماز ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تک اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سو گئے۔ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ گیا یا رات کا کچھ بعض حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض الی اولی الالباب تک یہ آیت جو ہے وہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، مسواک کیا اور آپ نے 11 رکعات نماز جو ہے وہ ادا کی،
اور اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، اور اس کے بعد باقی نماز میں سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ با جماعت جو ہے وہ تہجد ادا کرتے رہے۔ تو یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تہجد کی جماعت ہو سکتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نوافل کی جماعت کروانا درست عمل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں نماز پڑھائی، تو میں اور ایک یتیم جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری ماں اور ام سلیم وہ ہم سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور یہ نماز جو ہے یہ نفلی نماز تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے سیدنا انس کی حدیث اور پچھلی جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت، یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نوافل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کے اندر 3 دن تک نماز تراویح جو ہے وہ با جماعت ادا کروائی، اور چوتھے دن صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج رات بھی میں جماعت کروا دیتا تو تمہارے اوپر جماعت جو ہے وہ فرض ہو جاتی، لیکن پھر تم ادا نہ کر پاتے، تو اس لیے میں آج نہیں نکلا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی ہے تو نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہ کروائی، سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو آپ امام بن گئے، وہ مقتدی ساتھ بن گئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی آپ نے نفلوں کی نماز پڑھائی۔ تو یہ ساری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز تہجد ہو، نماز تراویح ہو یا کوئی دیگر نوافل ہوں، ان کو با جماعت بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ نماز تہجد اور وطر کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس کا وطر کیسے پڑھا جائے گا؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وطر کیسے پڑھا جائے گا؟ جی، نماز وطر کو پڑھنے کے 2 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تیسرا طریقہ بھی رائج ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتی۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعات الگ ادا کر لیں، اس میں آپ سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد 1 رکعت جو ہے وطر کی وہ آپ ادا کریں۔ اور اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، تو یہ ٹوٹل جو ہیں 12 رکعات ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر پڑھ لیا۔ تو اس حدیث سے اور دیگر کئی ایک احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وطر پڑھتے تھے۔ تو یہ روایت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 13 رکعات جو ہیں وہ بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے 3 وطر اکٹھے پڑھنے کا، یعنی 1 وطر یا تو پڑھیں یا پھر 3 پڑھیں، اور اگر 3 پڑھنے ہیں تو 1 تشہد کے ساتھ تینوں وطر جو ہیں وہ اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا یقعد الا فی آخرہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخر میں جا کر تشہد بیٹھتے تھے، دوسری رکعت پر تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے۔ تو امام ذاہبی رحمہ اللہ نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو تیسرا وطر کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ 3 وطر پڑھے جائیں، 2 رکعتوں پہ تشہد بیٹھا جائے، اور پھر تیسری رکعت پہ پھر جا کر تشہد بیٹھا جائے، تو یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث، تم 3 وطر اس انداز میں نہ پڑھو کہ ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ اسے نماز مغرب کے ساتھ مشابہ کر دو۔ تو اگر
آپ اس کو نماز مغرب سے مشابہت کر دیں گے، یعنی 2 رکعت پر تشہد بیٹھیں گے اور تیسری رکعت پہ پھر تشہد بیٹھیں گے، تو یہ نماز مغرب کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو نماز وتر کے 2 ہی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صرف 1 وتر پڑھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 وتر پڑھیں لیکن 1 تشہد کے ساتھ، اور درمیان میں دوسری رکعت پر آپ تشہد نہ بیٹھیں۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 وتر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسرا جو وتر ہے، تیسری رکعت پڑھتے ہوئے وتر نماز کی، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ رفع الیدین کرے گا؟ جی، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھا جائے گا تو اس وقت رفع الیدین کریں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات پوری کر لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ رفع الیدین کرتے، اور یہ ایک عمومی حکم ہے، کوئی فرضی نماز ہو، کوئی نفلی نماز ہو، وتر ہو، تہجد ہو، تو جس طرح عام نمازوں میں 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع الیدین کی جاتی ہے، اسی طرح وتر کے اندر بھی آپ بے شک تشہد نہیں بیٹھے ہیں، لیکن آپ دوسری رکعت سے اٹھ کر تیسری کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے اس وقت رفع الیدین کرنی ہے۔ اور یہ تمام وہ عمومی رفع الیدین کی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، نماز وتر بھی اس میں شامل ہے، یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جیسے ہم نے تہجد کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، اسی طرح وتر کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ نماز وتر کے بارے میں راجح موقف یہی پایا جاتا ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے، لیکن نماز وتر آپ جو ہیں وہ سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل جو ہیں وہ سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، تو جب دیگر نوافل کے ساتھ وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز وتر جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ ایک نفلی نماز ہے۔ اور اسی طرح وہ تمام روایات جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فرض نمازوں کا حکم دیا، ان روایات کے اندر وتر کی فرضیت یا نماز وتر کے فرض ہونے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اگر یہ وتر فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 کے ساتھ چھٹی نماز وتر کا ضرور تذکرہ کرتے کہ جس طرح باقی 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح نماز وتر جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں والحق ان الوتر سنت، حق بات تو یہ ہے کہ وتر جو ہے یہ سنت ہے، ہوا اوقد السنن، لیکن یہ سنتوں میں سے مؤکد ترین تاکیدی سنت ہے۔ اور سیدنا علی ابن عمر، عبادہ بن صامت، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ، ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور اس میں بے بہا لوگ پوچھتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جو قنوت وتر ہے، جو وتر کی دعا ہے، وہ کب پڑھی جائے گی؟ رکوع سے جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد؟ تو یہ بتائیے گا کہ صحیح کیا ہے، رکوع سے پہلے یہ پڑھی جائے، بعد میں پڑھی جائے، یا اس میں وسعت ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے؟ قنوت وتر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ رکوع سے پہلے پڑھنے کی دلیل سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات ویقنت قبل الرکوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے، رکوع سے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری حدیث جو ہے وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وتری اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود اللہم اہدنی فی من ہدیت، یعنی وہ یہ دعا ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں پڑھنے والی دعا سکھائی، اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ کب پڑھنی ہے؟ اذا رفعت رأسی، جب میں اپنا سر جو ہے رکوع سے اٹھا لوں، ولم یبق الا السجود، اور نہ رہ جائے مگر سجدے، یعنی سجدے سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ تو یہ دونوں روایات جو ہیں دونوں ہی صحیح ہیں،
اور ان دونوں روایات کے اندر دونوں طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے رکوع سے پہلے دعا کر سکتے ہیں، قنوت پڑھ سکتے ہیں، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ شیخ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، آخری سوال ہے کہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں فرق کیا ہے، اور اگر قنوت نازلہ قنوت وتر میں پڑھی جائے تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ قنوت وتر سے مراد وہ مخصوص دعا ہے جو نماز وتر کے اندر ہی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ قنوت نازلہ سے مراد کسی خاص موقع پر، کسی جنگ کے موقع پر یا کسی مشکل کے موقع پر کی جانے والی دعا ہے جو آپ وتر میں بھی کر سکتے ہیں اور وتر کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، خواہ وہ نماز فرض ہو یا وہ سنت نماز ہو یا وہ وتر کی نماز ہو۔ تو گویا کہ قنوت وتر تو وتروں کے ساتھ خاص ہوگی، جبکہ قنوت نازلہ جو ہے وہ وتروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وتروں کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر آپ قنوت وتر کے ساتھ ساتھ قنوت نازلہ کے الفاظ کو بھی شامل کر لیں اور اپنے وتروں کی دعا کو لمبا کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ قنوت نازلہ کو پڑھنے کے حوالے سے عموم پایا جاتا ہے کہ وہ ہر نماز کے اندر، خواہ وہ نماز وتر ہو یا وہ کوئی نماز ہو، اس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے نماز تہجد کے بارے میں جو سوالات باقی تھے، اور اسی طرح قنوت وتر کے بارے میں کہ وتر کی نماز کیسے ہو، اس کا مقام کیا ہے، اور اس میں جب دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ پھر ہمارے ائمہ جو ہیں مساجد میں، خاص طور پہ رمضان المبارک میں، وہ جو قنوت وتر ہے اس میں قنوت نازلہ کے الفاظ شامل کرتے ہیں، تو کیا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ تو یہ سارے سوالات تھے جو ہمیں موصول ہوئے اور ہم نے آپ کے سامنے اس پر جو شرعی رہنمائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پروگرام کا یہ سلسلہ جاری ہے، یہ شرعی رہنمائی کا، اور آپ کی طرف سے سوالات موصول ہوتے ہیں، فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، تو یہ پروگرام اللہ کی توفیق سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ آپ کے سوالات جو بھی ہوں، آپ کے ذہن میں جس طرح کی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ ہمیں لکھ بھیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام کا حصہ ہوگا۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔